متعلق جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ جاننا چاہتے ہیں اور یقیناً بہت سارے احباب جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے۔ ابھی عمران بھائی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم، مانچسٹر سے ہیں جی۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شکر اللہ۔ جی کیا کہیے گا؟ مجھے میں کہیے جس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقام ہے اس کے علاوہ اگر برمنگم سے ایک علامہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں، یعنی ان کی اولاد ہیں، تو ہمارے اوپر کیا بنتا ہے ان کو ماننا یا ان کی تکریم کرنا یا ان کی؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ آگئی، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جزاک اللہ حضرت آپ جو سہیل بھائی نے جو سوال کیا ہے۔ میرے عزیز سہیل صاحب نے جو بات کہی ہے جی جی اس میں پہلی کلیریفیکیشن یہ ہے کہ ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان نہیں ہے جی جی ہمارا آبائی علاقہ جو ہے وہ ضلع راولپنڈی ہے، اس کی ایک تحصیل کہوٹا ہے، جو تحصیل کہوٹا کشمیر کی جانب واقع ہے۔ اس میں یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے بگار شریف کے نام سے۔ ہمارے جد امجد جو اس خانقاہ کے مؤسس ہیں حضرت خواجہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ، وہ برٹش فوج میں ملازم کی حیثیت سے پوسٹڈ تھے وہاں پہ، اور وہاں ان کی ملاقات حضرت لال شاہ صاحب دندہ بلاول والے جو ہیں ان سے ہوئی تھی، اور ان کی رہنمائی سے آپ موسیٰ شریف میں پہنچے، اور پھر اس وقت نو عمری تھی۔ آپ کے شیخ جو ہیں اس وقت کے بہت صوفی کامل حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تقریباً 21 واسطوں سے حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بیعت تھی۔ تو پھر آپ کے ارشاد کی تعمیل میں آپ نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، اور پھر وہاں رہ کر دینی تعلیم حاصل کی موسیٰ شریف میں ہی، اور پھر چونکہ آپ کے شیخ بھی وہی تھے تو دینی تعلیم کے بعد پھر ایک روحانی تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کم و بیش 16-17 برس تک وہ وہاں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر رہے، لیکن جس طرح سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کا ایک اسلوب ہے اس کے مطابق وہ اپنے گھر کے جو معاملات زندگی تھے، جو گھر کی ذمہ داریاں تھیں، اس سے انہوں نے فرار اختیار نہیں کیا۔ وہ حضرت کی اجازت سے اپنے گھر جاتے تھے اپنے گاؤں میں، اور اس وقت یہ سفر کی سہولتیں حاصل نہیں تھیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں 350 میل یہ درمیانی مسافت ہے، تو اس میں سے اکثر و بیشتر فاصلہ جو ہے وہ پا پیادہ پیدل سفر ہوتا تھا، اور مہینے میں ایک مرتبہ وہ ضرور اپنے گاؤں جاتے تھے، اور اپنی وہاں ذمہ داریاں پورا کرنے کے بعد تقریباً 10 دن، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ ترتیب یوں تھی کہ 10 دن وہ اپنے گاؤں میں رہتے تھے، 10 دن ان کو تقریباً رستے میں لگتے تھے، اور 10 دن پھر وہ اپنے شیخ کی خدمت میں رہتے تھے۔ تو کم و بیش 16-17 سال کی اس محنت شاقہ کے بعد، اس ریاضت، اس مجاہدے کے بعد پھر شیخ نے آپ کی دستار بندی کی اور کہا کہ اب آپ اپنے علاقے میں جا کر یہ رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو بگار شریف جو چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جو 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، اور جس میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، پری پارٹیشن کی بات ہے، ہندو وہاں پہ آباد تھے، اور وہاں کی جو ہندو آبادی تھی وہ بڑی متمول تھی، مسلمان تو اس وقت ان کے رحم و کرم پر تھے۔ اس علاقے میں سب سے پہلی مسجد پھر آپ نے وہاں اپنے سر پر پتھر رکھ کے اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ بنائی۔ تو وہ مسجد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سننے والے کان ہوں تو شاید اس میں اللہ اکبر کی جو صدائیں بلند ہوئیں وہ آج بھی سنائی دے رہی ہوں گی، کیونکہ یہ جو آج وہاں پہ اللہ اکبر ہے اور قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں ہیں، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اسی کی برکت ہے، وہی آوازیں ہیں جو آج بلند ہو کے پھر دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، پھر ان کا سلسلہ خطہ پوٹھوار میں زیادہ عام ہوا ہے۔
تحصیل کہوٹا، تحصیل گجر خان، تحصیل مری، تحصیل کوٹلی ستیاں، آزاد کشمیر کا علاقہ، پھر ضلع راول پنڈی، پھر یوں جستہ جستہ آپ کا سلسلہ پھیلتا گیا، اور پھر اس کے بعد جو اس سلسلے کو زیادہ تقویت دی اور اس کو زیادہ پھیلایا تو وہ آپ کے فرزند ارجمند تھے حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے مسند نشین ہوئے۔ پھر انہوں نے اس سلسلے کو پورے پاکستان تک پھیلا دیا، اور پھر باہر کی دنیا میں جو ان کے عقیدت مند گئے اور ان سے تعلق رکھنے والے بلاد اسلامیہ میں یا بلاد یورپ میں وہ گئے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سلسلہ بھی وہاں پہ پہنچتا رہا، اور الحمدللہ آج ان کا فیضان ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ان کا تربیت یافتہ کوئی نہ کوئی موجود ہے، الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ عبد الجبار صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ ماشاءاللہ، آپ لندن سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے نہیں، میں بلیک برن سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، بلیک برن سے، جی جی بسم اللہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں میرا سلام۔ وعلیکم السلام جبار صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ قبلہ خیریت، آپ کی طبیعت؟ الحمدللہ۔ قبلہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنائیں کہ جو آپ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہو، ایک۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ نعرہ تحقیق کا جو نعرہ گونج، وہ آپ کی آواز کٹ گئی ہے، آپ کی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ نعرہ تحقیق کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے سوال کیا ہے، اور حضرت کے متعلق کہ بھئی کوئی پرائیویٹ ایسی کوئی بات بتائے۔ پرائیویٹ، اب پرائیویٹ تو نہیں نہ رہے گی پھر جو ہے، لیکن ہم بات جو ہے یہ حضرت میرے انہوں نے بڑے پوچھا اچھے دوست ہیں جبار اچھا صاحب، اچھا ماشاءاللہ، تو پرائیویٹ بات انشاءاللہ ان کو پرائیویٹ جگہ پہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی دوسرا جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے، جی اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ میں تو سیرت کا ادنا سا طالب علم ہوں، اسی پہ گفتگو کرتا ہوں۔ یہ حق ہے حضرت مفتی صاحب کا جی، اور یہاں برطانیہ میں ماشاءاللہ بڑے صاحبان علم و فضل موجود ہیں، وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس میں مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی آئی صاحب۔ ماشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں بس وہ کیا کہتے ہیں کہ کئی بار یہاں جب ہم یو کے حالات دیکھتے ہیں، خاص کر جو موجودہ حالات ہیں اہل سنت والجماعت کے، تو دل بھی دکھتا ہے، اور پھر کافی سوالات جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں۔ اور میں کچھ معلومات جو ہے وہ جب حاصل کر رہا تھا بگار شریف کے بارے میں اور یونیورسٹی کے بارے میں، تو بڑی میری طبیعت جو ہے اس طرف مائل ہوئی، الحمدللہ۔ مجھے بڑا فخر بھی محسوس ہوا، خوشی بھی ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی اعلیٰ بہترین یونیورسٹی لیول تک تعلیم جو ہے وہ بگار شریف میں جو ہے وہ مہیا ہے، میسر ہے، اور کم و بیش 300 کے قریب جو ہے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک تو سب سے بات یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ جس انداز سے ہمارے دینی تعلیم کو پھیلایا جانا چاہیے تھا، یہ کچھ اس انداز سے ہمارے اہل سنت والجماعت میں کچھ سستی آ گئی ہے، کمزوری آ گئی، خاص کر یو کے میں، کیونکہ ہمیں یہاں پر بہت پریشانی ہے اس بات کی کہ مراکز اگر بنتے بھی ہیں تو ان کو سپورٹ نہیں ملتی، یا کسی وجہ سے وہ چل نہیں پاتے، پھر کسی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اور ابھی تک کوئی ایسا ہمارا ایگزامپلری یہاں پر کوئی ایک بھی ہماری انسٹیٹیوشن نہیں ہے جس پر ہم فخریہ یہ کہہ سکیں کہ سارے اہل سنت اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ہماری ضروریات کو، ہمارے عقیدے کی پختگی ہے، ہمارے عقیدے کا جو تحفظ ہے وہ ہمیں فراہم کرتی ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ اس سلسلے میں آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے، کس انداز سے جو ہے وہ بگار شریف کی جو یونیورسٹی ہے اس کے ذریعے کس انداز سے ہم یہاں پر یہ بہتری جو ہے اس کو یہاں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ حضرت آپ کی اجازت سے ایک ناروے سے کال ہے، مظفر شاہ صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب قبلہ، ٹھیک ہیں آپ؟ مولا کا کرم ہے، آپ کی دعائیں، سب علماء جو سوال سب حاج صاحب، میں اس کے 1-2 منٹ لوں گا اس کا پس منظر، جی بسم اللہ۔ اور وہ پس منظر صرف بگار شریف کا نہیں ہے، وہ ایک پاکستان اور بر صغیر کے مسلمانوں کی یہ جو تعلیمی زوال ہے اس کے پس منظر کی بات کر رہا ہوں۔
دیکھیے بر صغیر میں ایک نصاب تعلیم تھا، ایک نظام تعلیم تھا جس کو پڑھ کر لوگ جرنیل بھی بنتے تھے، جس کو پڑھ کر لوگ صوفی بھی بنتے تھے، جس کو پڑھ کر لوگ اس وقت کی بیوروکریسی جو تھی اس میں بھی اعلیٰ مناصب پر فائز ہوتے تھے۔ انگریز آیا تو انگریز نے اپنی حکومت کے قیام کے لیے، اور یہ بنیادی چیز ہے، انگریز نے کوئی یہ کہنا کہ انگریز نے ایسا کیوں کیا، کوئی بھی فاتح قوم ہو تو وہ ایسے ہی کرتی ہے، فاتح قوم کا یہی طور اور طریقہ ہوتا ہے، یہی اسلوب ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ اپنے پنجے گاڑ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا جو شب خون مارا وہ آپ کے نصاب پر، آپ کے نظام پہ مارا، آپ کی زبان پہ مارا۔ اور جب فارسی کو دفتری زبان سے نکالا گیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ رات کو جو سوئے تھے اور عالم تھے، صبح اٹھے تو وہ جاہل تھے، اور رات کو جو سوئے تو جاہل تھے، صبح اٹھے تو وہ عالم تھے، بالکل یکسر پانسا پلٹ گیا۔ یہ تو انگریز نے کیا، سو کیا، اس کا رونا پہلے بھی روتے رہے، نوحہ گری ہوتی رہی، چلو ختم ہوا معاملہ، پاکستان آزاد ہو گیا، ایک اسلامی مملکت وجود میں آ گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود ہم وہاں کے لیے کوئی یکساں نصاب تعلیم نہیں بنا سکے۔ قوم کی امنگوں کے مطابق وہاں کا نظام تعلیم مرتب مدون نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ایک گلی میں کئی نظام چل رہے ہیں، ایک گلی میں کئی نصاب چل رہے ہیں، اور دین اور دنیا کی تفریق اتنی پیدا کر دی گئی ہے کہ اب تو کچھ حالات نارملائز ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تو یہ تھا کہ دین والے انگریزی پڑھنا کفر سمجھتے تھے، اور انگریزی پڑھنے والے دین کو اپنے لیے بالکل بیکار سمجھتے تھے، اور اس میں اس قدر پھر فاصلے ہو گئے، اتنی دوریاں پیدا ہو گئیں کہ ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع کم و بیش ختم ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہوا کہ قوم خانوں میں بٹ گئی، کوئی بابو بن گیا، کوئی ملا بن گیا، کوئی صوفی بن گیا، اور اس نظام کی وجہ سے قوم روح بسوال ہو گئی۔ میں جب بھی پڑھتا تھا اور ان حالات کو دیکھتا تھا تو ذہن میں ہمیشہ رہتا تھا کہ کوئی اپنے تئیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ اس دوئی کے نظام کو ختم کیا جائے۔ اور یہ کوئی میری خواہش نہیں تھی، پاکستان کے اکثر و بیشتر ذی شعور لوگوں کی یہ خواہش تھی، اور انہوں نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے بہت احسن قدم اٹھائے۔ میں مثال کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیرا شریف میں بہت اچھا قدم اٹھایا۔ دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے بھی اس دوئی کو ختم کرنے کے لیے اپنے ایسے مدارس قائم کیے جہاں عصری علوم بھی اور دینی علوم کا بھی ایک حسین امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بہت ہی محدود پیمانے پہ ہوا۔ یہ اس وقت تک کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکتا، ثمربار نہیں ہو سکتا، جب تک کہ حکومت یکسو ہو کر ایک نصاب، ایک نظام وضع نہ کرے، جب تک یونیورسٹیوں کے نصاب کو نہ بدلا جائے، جب تک کالجوں کے نصاب کو نہ بدلا جائے، سرکاری سکولوں کے نصاب کو نہ بدلا جائے، اس وقت تک آپ کی انڈیویجلز جو کوششیں ہیں اور جو اکا دکا مدارس میں یہ پریکٹس کی جا رہی ہے، وہ تھوڑا بہت خدمت تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ اس سے ایک آپ انقلاب لے آئیں گے، وہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہی چیز پیش نظر تھی، اور اس کو پیش نظر رکھ کر یہ میرے والد صاحب کا ویژن تھا۔ میں پورے شرع صدر سے کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، وہ اکثر و بیشتر کہتے تھے کہ بیٹا ہم ایک دیہاتی علاقے میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی ضرورتیں ہیں، یہ ملازمت کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پیٹ پالنا ہے، اور باقی جو مناسب وغیرہ ان کے حصول کی بھی ایک حرص ہے، اور یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ تو مدارس جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھوس
عالم پیدا کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بگھار شریف میں کوئی ایسا ادارہ قائم کریں کہ جس میں دین کی تعلیم بھی ہو، دنیا کی تعلیم بھی ہو، اور بنیاد مضبوط کر دی جائے؟ جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے مدرسے میں جانا چاہتے ہیں وہ مدرسے میں جائیں، جو کالج میں جانا چاہتے ہیں وہ کالج میں اور یونیورسٹی میں جائیں، اور ایک اچھا مسلمان انجینئر بنے، ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر بنے، ایک اچھا مسلمان پروفیسر بنے. وہ پروفیسر ہو لیکن دینی تعلیم اس کے پاس اتنی ہو کہ وہ دینی معاملات میں خود کفیل ہو. وہ کہیں نماز پڑھانا پڑ جائے تو یہ نہ آگے پیچھے دیکھے کہ کوئی باہر سے آدمی آئے تو نماز پڑھائے، وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے کہے کہ جناب آئیے میں امامت کرتا ہوں. تو یہ جو دینی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر سکے. تو بگھار شریف میں درس و تدریس کا سلسلہ تو حضرت خواجہ ہاشم رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پونے 200 سال پہلے شروع ہو گیا تھا. وہ حفظ تھا، وہ ناظرہ قرآن تھا، وہ درس نظامی کی کتابیں تھیں، مختلف ادوار میں مختلف اساتذہ وہاں پہ تعلیم دیتے رہے، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 مختلف ادوار میں یہ سلسلہ چلتا رہا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، وہ خود بھی کتابیں پڑھاتے تھے. آپ کی وفات کے بعد پھر جب یہ ذمہ داری مجھے سپرد کی گئی تو اس ویژن کی تکمیل کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ میں ان کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کے جاؤں، میں ان کی خواہش کی تعمیل کر کے ان کی خدمت میں سوغات پیش کروں. تو سب سے بڑی سوغات میرے ذہن میں یہی آئی کہ میں کیوں نہ ان کے ویژن کے مطابق یہاں پہ کسی ادارے کا قیام عمل میں لاؤں. یہ ذرا تھوڑا سا صبر آزما کام ہوتا ہے. یہ اگر جمپنگ کریں آپ تو پھر گرنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اور آدمی گرے تو مبادا ٹانگ بھی ٹوٹ جائے. تو یہ فریکچر سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم چلنا چاہیے. تو ہم نے بگھار شریف میں ایک نصاب مرتب کیا. اس نصاب کے لیے بھی میں نے، چونکہ اس وقت میں یونیورسٹی میں تھا، تو میں یونیورسٹی کے ماہر اساتذہ ڈاکٹر صاحبان کو میں نے بگھار شریف میں دعوت دی. وہ وہاں 3-4 دن قیام پذیر رہے، اور وہاں بیٹھ کے ہم نے 3-4 دن جو درس نظامی کا کورس تھا اس کا اختصار کیا. اس میں سے وہ حصے لیے جو بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے ضروری ہونے چاہیے تھے. اور عربی زبان کے لیے ہم نے خاص طور پر کوشش کی تاکہ جو بچہ 10ویں مثلا پاس کرے تو اس کو جتنی انگریزی آتی ہے اتنی اس کو عربی آ جائے، تاکہ جب وہ قرآن پڑھے تو اسے معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، حدیث کو سمجھ سکے، فقہ کی کتابوں کو وہ کنسلٹ کر سکے. اگر عربی زبان میں بچے کو اتنی دسترس حاصل ہو جائے کہ وہ کتاب کنسلٹ کر سکے تو اس کے لیے تقریباً 70% کام آسان ہو جاتا ہے، وہ کتاب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. تو یہ اس ساری چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک نصاب ترتیب دیا، اور سن 2000 میں ہم نے وہاں سے 6ٹھی کلاس کا آغاز کیا. اور جب ہم 7ویں میں گئے تو پھر ہم نے اپنے اس کا نام ہے دارالعلوم یعقوبیہ، اور پہلا حصہ اس کا ہائر سیکنڈری اسکول کا ہے. ہم نے اس کو پنڈی بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیا. اور الحمدللہ کہ 2005 میں پنڈی بورڈ میں ہمارے بچے اس بورڈ کے مروجہ نصاب کے ساتھ ساتھ دینی کمپوننٹ کو پڑھنے والے بچے اپیئر ہوئے. اور میں آج آپ کی اس مجلس میں پورے افتخار کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اور اللہ کے شکر کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ بگھار شریف کے دارالعلوم کے بچے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر اس عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم پڑھائیں تو بچوں پر بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے، بچے اس کو اٹھا نہیں سکتے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بچوں کو دین پڑھایا، ہم نے ان کو عصری تعلیم دی، اور پھر پنڈی بورڈ میں لے کے گئے، اور پہلی 3 پوزیشنیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، پنڈی بورڈ میں، جس میں مشنری سکولز بھی ہیں، جس میں آرمی سکولز بھی ہیں، جس میں پبلک سکولز بھی ہیں، جس میں پورا پنڈی ڈویژن ہے، اس میں ہمارے بچوں نے پہلی 3 پوزیشنیں حاصل کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر 2000 اگر مجھے صحیح یاد ہے 12 میں یا 13 میں ہمارا جب بیچ ایف ایس سی میں گیا
تو پھر ہمارے بچوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تینوں پوزیشنیں حاصل کی اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک ایف ایس سی تک ہمارے بچے کم و بیش 99% فرسٹ ڈویژن لے کر کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس سال سے ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہم ڈگری کلاسز کا اجرا کریں گے. آپ نے اس کو یونیورسٹی کا نام دیا ہے. یونیورسٹی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, وہ تو ایک بہت چھوٹا سا ادارہ ہے, بہت چھوٹا سا ادارہ ہے, بہت ہمبل سی کوشش ہے, لیکن اگر اللہ رب العالمین نے زندگی دی, اللہ نے موقع دیا, تو اس کی بخشش سے اور اس کی عطا سے پوری طرح پر امید ہوں کہ ہم انشاءاللہ بگار شریف کو سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور بگار شریف میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, کبھی میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ کہ ہمارے بچوں نے ایم اے میں بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی پوزیشن انشاءاللہ. آپ کی اجازت سے میں کال لے لیں. جی جی, محمد عمران صاحب ایکرنگٹن سے. یہ تو الحمدللہ بالکل حضرت, وہ مقصد میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسا آپ جو فرما رہے ہیں وہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ سرگودا یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے, وہاں سے ایفیلیشن کر رہے. ٹھیک, اس وقت تک ہماری پنڈی بورڈ سے ایفیلیشن ہے, اب سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ ہم ہو رہی ہے, وہ جاری ہے انشاءاللہ. لیکن اس سال ہم انشاءاللہ العزیز تھرڈ ایئر کی کلاسیں شروع کر دیں گے, شروع ہو جائیں. حضرت وہ مقصد یہ تھا کہ سب سے دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ جو مشکل بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نصاب ہو جس کو پڑھایا جا سکے, اور اس پر ہی محنت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کارنامہ ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو مکمل جو تعلیم ہے وہ آپ مہیا کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو نصاب آپ نے ترتیب دیا ہے, تو کیا اس کا ایسا کوئی اجرا ہوگا یا کسی ایسا ہوگا تاکہ دوسرے احباب جو کہ چلیں یہ میں نے تو نہیں کر سکے, لیکن اگر نصاب مہیا ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر ڈیلیوری ان کے لیے اس نصاب کی جب آسانی ہو جائے گی تو شاید اللہ کرم فرمائے گا, اور یہی نصاب جو ہے یہ تھرو آؤٹ جو ہماری یہ جو سکولز کالجز وغیرہ ہیں ان میں جو ہے وہ پڑھایا جا سکے گا. اس سلسلے میں آپ نے کیا اقدام ہے جی کہ جو ہم جہاں تک ہمارا حلقہ ہے, جہاں تک ہماری ایکسیس ہے, ان سب حضرات سے میں نے یہ درخواست کی ہے کہ بگار شریف کا نصاب آپ کے لیے حاضر ہے, آپ اپنے سکولوں میں اسے لے جائیے. اور خاص طور پر پرائیویٹ سکول سے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو آپ گورنمنٹ سے گلہ شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ نصاب لیجئے, جہاں گورنمنٹ کا نصاب ہے وہ پڑھائیے, اور ساتھ ساتھ یہ بنی بنائی آپ کے پاس ایک چیز ہے, آپ اس میں کوئی موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے, لیکن ایک عملی صورت تو آپ کے پاس موجود ہے, آپ اسے اختیار کیجئے. لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیداری پیدا ہوگی. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ایک ادارے کے بچے فارغ التحصیل جب وہ عملی زندگی میں جاتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں, تو پھر دوسرے بھی اس کی نقل کرتے ہیں, پھر دوسرے بھی اسے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. دیکھیں نا پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی کا بڑا نام ہے, حالانکہ کراچی یونیورسٹی موجود, سرگودا موجود, پشاور موجود, لیکن پنجاب کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر محکمے میں پنجاب کا فارغ التحصیل بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا, بڑے بڑے عہدوں پر ملے گا, تو لوگ اسی کو جانتے پہچانتے. آپ کے ہاں کیمبرج ہے جی, آکسفورڈ ہے, حالانکہ باقی یونیورسٹیاں بھی ہیں, لیکن ان کے پڑھے ہوئے ہر جگہ موجود ہیں, ان کا نام ہے. تو جب میری یعنی امید ہے, توقع ہے کہ جب ہمارے بچے انشاءاللہ میدان عمل میں آئیں گے, ہم یہاں بھی بھیجیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ العزیز ان کو فارغ کر کے, تو انشاءاللہ پھر آپ کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آئے گی کہ اور بچے بھیجیں انشاءاللہ. مجھے نہیں بلائیں گے عمران صاحب, ان کو بلائیں گے. مفتی قبلہ آپ کوئی سوال اگر پیش کرنا چاہیں تو. میں سوال تو نہیں سوال نہیں, ارشاد فرمائیں. البتہ حضرت کی گفتگو سن کے الحمدللہ, اور یقیناً حضرت کا تعلق اس طبقے سے ہے جو نہ صرف علماء بلکہ پڑھے لکھے علماء کا جو طبقہ ہے ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں. اور اس دور میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں علم دین کے جو خدمت کرنے والے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پہ زبردست دسترس رکھنے والے ہوں, اور سیاست دانوں سے, ڈاکٹر سے, پولیٹیشین سے, بزنس مین سے وہ اچھے بولنے والے.
اچھا کھانے والے، اچھا پینے والے اور اچھا لباس رکھنے والے اور خوبصورت امتزاج رکھنے والے لوگ ہوں. اور الحمدللہ حضرت کی سرپرستی میں جو ادارہ چل رہا ہے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے بچپن سے حضرت اور حضرت کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت تذکرہ آپ نے والد صاحب قبلہ سے میں سنتا آ رہا ہوں، لیکن آج الحمدللہ یقیناً نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ انتہائی تسلی اور خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ ایک ایسا ادارہ پاکستان کے دل کے اندر وہ کام کر رہا ہے. اور اس کی جتنی بھی یقیناً یورپ والے، برطانیہ والے سمجھتے ہیں، پاکستان والے بھی شاید 10-12 سال اور لگ جائے سمجھنے میں، لیکن اس چیز کی انتہائی ضرورت ہے کہ ممبر و محراب والے جتنے ہیں وہ حالات کا مقابلہ کر سکے اور جو چیلنجز ہے اس کے میزان پہ پورا اترے اور معاملات کو، کیونکہ ایک پرفتن دور آنے والا ہے اور اب بھی چل رہا ہے، ایسے حالات میں حضرت کی سرپرستی اور آپ کا ادارہ اور آپ کے علماء انشاءاللہ جب یہاں بھی آئیں گے، یقیناً آپ کو دیکھ کے آپ کے قدم نقش قدم پہ چلنے والے وہ علماء آپ کے سیرت اور آپ کے کردار پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، تو یقیناً وہ یورپ میں ایک خوبصورت اضافہ بھی ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات کے تناظر میں وہ کسی تحفہ خداوندی سے کم نہیں ہوں گے. بہت شکریہ صاحب. محترم افضل بھائی نے جی جی ایک بات کی تھی، میں اس پہ 1-2 جملے کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں برطانیہ میں ایسے اداروں کی اشد ضرورت ہے اور اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں علماء برطانیہ سے، اہل سنت کے ان اساتین سے، کہ اگر اس وقت کی آواز کو نہ سنا گیا تو پھر مستقبل میں شاید باغ ڈور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اس وقت یہاں پڑھے لکھے علماء کی اشد ضرورت ہے. ایسے علماء جو نباز وقت ہوں، جو یہاں کے معاملات کا ادراک رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں، یہاں کے مسائل سے واقف و آگاہ ہوں، یہاں کی زبان سے واقف ہوں، یہاں کے کلچر سے واقف ہوں، یہاں کے مسائل سے واقف ہوں اور پھر ان مسائل کو سامنے رکھ کر جواب دینے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہوں. ایسے علماء کی اشد ضرورت ہے اور یہ اداروں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے. مفتی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ غنیمت ہیں، لیکن یہ چند افراد تو معاشرے کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اور ان کو عقائد حقہ پر قائم رکھنے کے لیے ایسے علماء وہ تیار کریں، ایسے مدارس کا قیام عمل میں آنا چاہیے جہاں صحیح تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہو. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہم نے فون لائنز جو ہیں وہ بند کر دی ہیں کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور انشاءاللہ ہم نے صلاۃ والسلام بھی ابھی پڑھنا ہے. اور حضرت کیونکہ نعت خوان یہاں پر بھی بیٹھے ہیں اور ہر ایک سنی جو ہے وہ نعت خوان ہے. فیصل مسجد اسلام آباد کے اندر غالباً 2010 میں پہلی نعت خوانی ہوئی، تو اس میں کافی آپ کو طالبان کی طرف سے یہ ٹربل بھی ہوئی، تھریٹس بھی آئیں، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی معلومات ہمیں دیں. دیکھیے جی، وہاں فیصل مسجد میں تو میں 2009 میں گیا جی. اس سے پہلے میں جو ادارہ تحقیقات اسلامی اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جی اس میں سیرہ پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتا تھا. ٹھیک. اور یہ چونکہ ٹیلی ویژن کا وسیلہ ہم نے اختیار نہیں کیا اس وقت جی، اور اگر کیا بھی تو وہ محدود پیمانے پہ، تو الحمدللہ میں اس پہ اتراتا نہیں بلکہ میں ہاتھ جوڑ کے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ قبول فرما لے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرما دے. کہ جب میں وہاں سیرہ پروفیسر بنا تو اسی سال میں نے وہاں پہ محفل نعت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. اور جو لوگ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کے تمام احوال سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا. تو میں نے وہیں پہ فیصل مسجد کے آڈیٹوریم میں جی
फैसल मस्जिद के ऊपर, मस्जिद हाल में नहीं, नीचे ऑडिटोरियम जो यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, उसमें महफिल नात का आगाज कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की भरपूर सरपरस्ती हासिल थी। उसमें वाइस चांसलर आता था, उसमें रेक्टर आता था, उसमें सारे प्रोफेसर्स आते थे और एक ज़ौक पैदा हो गया था, इसलिए कि मुख्तलिफुल ख्याल लोग होते हैं हर जगह पे, तो मुख्तलिफुल ख्याल होने के बावजूद उस महफिल नात में मैंने मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को रोते हुए देखा है, रोते हुए देखा, आंसू बहाते हुए देखा। सरकार का नाम ही ऐसा है। मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ अगर इजाजत दें तो। मुझे एक पाकिस्तान के ज़ईम ने, एक पाकिस्तान के बड़े सियासतदान ने बताया कि जब बोस्निया का मामला था और मियां नवाज शरीफ उस कज़िये के सिलसिले में बोस्निया गए थे और पाकिस्तान का एक वफ्द गया था और पूरी दुनिया से उस वक्त वफूद आए थे जिसमें ज़्यादातर सदूर और वज़राए आज़म और इस तरह के लोग थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे पहले तिलावत कलाम पाक हुई और सारी दुनिया के सदूर और वज़राए आज़म और रुआसा बैठे हुए थे और उसके बाद एक बोस्नियन नौजवान ने नाते रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि वो जुबान या वो समझता था या वो वहां का वजीर आजम और सदर या वहां का जो डेलीगेशन बैठा था वो समझ रहा था। बाकी दुनिया इस्लाम से आए हुए लोग कमोबेश सारे ही, कोई भी बोस्नियन जुबान से वाकिफ नहीं था। लेकिन जब नाम मोहम्मद आता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो कहते हैं कि मैंने शऊरी तौर पर पूरी मेज के चारों तरफ निगाह दौड़ाई, हर आंख अश्कबार, सुभान अल्लाह, हर आंख अश्कबार, क्या ना समझते हुए। ये एजाज है सरकार की नात हो या सरकार की सीरत हो, जिस तरह कुरान न समझने के बावजूद दिल में उतर जाता है, इसी तरह नात समझ में न भी आए फिर भी दिल में उतर जाती है, दिल में उतर जाती है जी। तो मैंने वहां फैसल मस्जिद में लोगों को आंसू बहाते हुए देखा। फिर जब मैं दावा अकेडमी में गया और उस दावा अकेडमी के डायरेक्टर की हैसियत से फिर मैं फैसल मस्जिद का खतीब भी हो गया, तो मैंने वहां पे फैसल मस्जिद में नात का एहतमाम किया। उस पर रुकावटें आई, उनका यहाँ पे टेलीविजन पे तज़किरा करने की चंदा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है इस तरह के मामलात में रुकावटें आती, लेकिन हमने ये इरादा कर लिया था कि चाहे कोई भी सूरत हो हमने यहाँ पे महफिल नात करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक कमो बेश उस महफिल नात में 1.5 लाख आदमी थे, 1.5 लाख आदमी थे और मुख्तलिफुल ख्याल लोग थे, मुख्तलिफुल फिक्र लोग थे। और रात को इशा की नमाज के बाद महफिल नात शुरू हुई और अजान फज्र तक महफिल नात जारी रही और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बदमज़गी भी पैदा नहीं हुई और बड़े पुरसकून माहौल में। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, बैरून पाकिस्तान फैसल मस्जिद की उस महफिल नात को आज तक याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे लिए वो काबिल फख्र असासा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आपने प्रोफेसर डॉक्टर पीर साजिद उर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और बिहम्दिही ताला इसमें कोई शक और शुबा नहीं कि हम यहाँ जो बैठे हैं, हमारी जो रूहानी कैफियत है वो अपने अरूज पर है। और यकीनन आप अहबाब जो घरों के अंदर जिन्होंने गुफ्तगू सुनी और यकीनन आप भी उसी कैफियत में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा यहाँ आना बैठना और हज़रत का यहाँ पर तशरीफ़ आवरी आपकी हुई, आपका आना अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी मैं गुजारिश करूँगा कि सलातो सलाम के चंद अशार और फिर हज़रत की दुआ होगी, दुआ के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होगा। जी जी साथ जो है वो मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जी साथ इस्लाम। तो चूँकि मजबूरी है तो आका की बारगाह में इसी तरह ही हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह जी, ज़ौक़ और मोहब्बत से पढ़ेंगे। जाने रहमत पेला
کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ید پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس کے آگے سر سروراں خم رہے جس کے آگے سر سروراں خم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ دامن مصطفیٰ سیو تھام لو دامن مصطفیٰ نہ چھڈ یار دا بوہا پاویں لکھ باری دتکارے یار بلو مکھ موڑی اجنا او عشق دی بازی ہارے اے نہ ہووے عشق دی بیڑی او کتے رہ جائے اد وچکارے آزم جس تے او سونا راضی اوہ لگ دائی پار کنارے آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شہریار ارم
تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام اے خدا سلام عاجزانہ ہو قبول السلام اے رازدار امر کن اور السلام واقف علم لدن یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ فضل بے پایاں ہے کہ مولا تو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے یار غار خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اس محفل کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی ہے. یا رب العالمین، جس طرح تو نے یہ فضل فرمایا ہے اسی طرح اپنے فضل عمیم سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا رب العالمین، اس مجلس کے توسل اور تصدق سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. مولا، اس امت پر رحم فرما، اس امت پر اپنا فضل و کرم فرما. اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جا. اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. اس امت کو پھر سے دامن مصطفیٰ کے ساتھ لپٹنے کی توفیق عطا فرما. مدینہ طیبہ کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کے محبوبوں کی محبت سے سرفراز فرما. یا رب العالمین، آج کی مجلس کے توسل سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے کہ یہاں جتنے حاضرین تشریف فرما ہے مولا، یہ یہاں پہ صرف اور صرف تیری محبت میں آئے ہیں، تیرے رسول کی محبت میں آئے، تیرے محبوب کے محبوب کی محبت میں آئے.
مولا ان کا آنا جانا قبول فرما لے، آمین رب العالمین ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے، دین بہتر فرما دے، دنیا بہتر فرما دے، مولا آخرت بہتر فرما دے۔ مولا برطانیہ کے مسلمان یہ اپنے ملک عزیز سے بہت دور صرف روزگار کے حصول کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، اپنے ملک میں زر مبادلہ بھیجنے کے لیے اس ملک میں صبح سے لے کے شام تک محنت شاقہ کر رہے ہیں۔ یا رب العالمین برطانیہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا رب العالمین ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کے جان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین عالم اسلام کو اقوام کی صف میں عزت اور آبرو کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما، اور اپنے ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، پاکستان ہمارا نگہبان ہے، اور پاکستان ہی مستقبل میں ہماری نسل کا نگہبان ہے، ان کا مستقبل ہے۔ یا رب العالمین یہ خطہ عرض تو نے اپنے نام پر اور اپنے محبوب کے نام پر عطا فرمایا تھا۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے، تو ہی اس کی حفاظت فرما، اور جتنی شرانگیزی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ فرما، شر پسندوں کے شر سے اسے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین پاکستان میں محبت اور مودت کی فضا پیدا فرما۔ یا رب العالمین وہاں سے قدرتوں کا خاتمہ فرما، نفرتوں کا خاتمہ فرما، پاکستانیوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین امہ ٹیلی ویژن، عارف بھائی جو اس کے بانی ہیں، عارف صاحب جو اس ٹیلی ویژن کے منتظم اعلیٰ ہے، یا رب العالمین وہ جس انداز سے، جس خوبصورت انداز سے دین حقہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، عشق رسول کے جذبوں کی آبیاری کر رہے ہیں، یا رب العالمین ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، مقبول فرما، اور دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا۔ ندیم بھائی ہیں، وہ ڈائریکٹر ہیں اس چینل کے۔ ندیم صاحب، میرے بھائی شہزاد صاحب، حاجی افضل صاحب، سہیل صاحب، حضرت مفتی صاحب، یہ تمام ٹیم اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام دل دردمند کے ساتھ برطانیہ کے مسلمانوں اور پورے یورپ کے مسلمانوں کے لیے یا رب العالمین پوری ٹیم پہنچا رہی ہے۔ مولا ان سب کی کوششوں کو منظور فرما، قبول فرما، اور ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ یا رب العالمین پورے یورپ میں بسنے والے میرے مسلمان بھائی، میری بہنیں، میری بچیاں، یا رب العالمین ان کے سروں پر اپنے فضل کی چادر تان۔ آمین آمین۔ یا رب العالمین انہیں شر انسان سے بھی محفوظ فرما، انہیں شر شیطان سے بھی محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین جو مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، آمین آسان فرما۔ آمین۔ یا محل المشکلات، آمین۔ یا مجیب الدعوات، آمین۔ یا ارحم الراحمین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، آخر میں سب احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو تشریف لائے حضرت کے ساتھ، اور حاجی محمد افضل صاحب، سہیل احمد قادری صاحب، مفتی فضل حکیم سبحانی صاحب، اور بالخصوص ہم اپنے نہایت ہی واجب الاحترام پروفیسر ڈاکٹر پی ساجد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پوری امہ چینل کی ٹیم کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین محترم، ماشاءاللہ ناظرین محترم، اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ مت کر خاک کے پتلے پہ غرور و بے نیازی اتنی، خود کو خود ہی میں جان کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔